السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا دوسرا دن ہے۔ یہ ٹوٹل 6 دن کا کورس ہے، آج کا ہمارا دوسرا دن ہے۔ کل الحمدللہ ہم نے بہت سی باتیں سیکھی۔ کل ہم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد انسان کو کن چیزوں پر کون سے ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جس سے وہ نیکیاں کما سکتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع کر سکتا ہے، ایسے بہت سے اعمال ہم نے دیکھے۔ اسی طرح اذان کے وقت کے اعمال ہم نے دیکھے، اور اسی طرح دعائیں دیکھی اذان کے بعد کی۔ اسی طرح سے ہم نے بیت الخلاء میں جاتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا دعائیں پڑھنی ہیں، وہ باتیں ہم نے دیکھی۔ اسی طرح ہم لوگ وضو تک پہنچے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وضو کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو بسم اللہ کہہ کر کے وضو نہیں کرتا، اس کا وضو نہیں ہوتا، یعنی اس وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا وضو کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تخرج من تحت اظفاری، حتیٰ کہ اس کے ناخون کے نیچے سے بھی جو گناہ ہے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک ہمارا درس ہوا تھا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا تھا کل کے درس میں کہ ایک انسان کو جب وہ مسجد جا رہا ہے تو گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے، اس کو گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے نماز کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سوار ہو کر کے جانے والوں کے لیے نہیں، گاڑیوں پر گدیوں پر بیٹھ کر کے، بلکہ وہ شخص جو پیدل اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو لہذا ہم نے یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ ہم بھی نماز کے لیے جب جائیں گے تو ہم پیدل جائیں گے، گاڑیوں پر سوار ہو کر کے نہیں جائیں گے بلکہ پیدل جائیں گے، چاہے گھر کتنا ہی دور کیوں نہ ہو مسجد سے۔ اگر دور ہے تو آدمی تھوڑا سا پہلے نکل جائے، سستی نہ کریں، پہلے نکل جائیں اور جا کر کے پیدل جا کر کے نماز ادا کریں، تاکہ وہ اس فضیلت کا مستحق ہو سکے کہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے اور گناہوں کو مٹائیں گے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے وضو کی دعا کے تعلق سے۔ اب اتنا ہم نے وضو کے تعلق سے بات کیا، تو اب وضو جب مکمل ہو جائے تو کیا دعا انسان کو پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے میں مختصر آپ کو بتا دوں وضو کا طریقہ، چونکہ جب بات ہماری چلی رہی ہے تو مختصراً ہم دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وضو کا طریقہ کیسا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں کلائیوں تک 3 مرتبہ اچھے سے، اس کے بعد کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو اس میں 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی چلو پانی لیں، ایک ہی مرتبہ میں پانی لیں اور اسی سے کلی بھی کریں اور ناک میں بھی چڑھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس میں 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ایک ہی چلو پانی لیں اور اسی سے کلی بھی کریں اور ناک میں بھی چڑھا لیں، اور دوسرا یہ کہ آپ 3 مرتبہ کلی کریں الگ پانی لے کر کے، اور 3 مرتبہ الگ ناک میں پانی لے کر کے چڑھائیں اور ناک کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے مکمل، پیشانی کے یہاں جہاں بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے اور ٹھڈی کے نیچے تک، یہ جو حصہ ہے یہاں تک، اور پھر اس کے بعد چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہاں تک نہیں دھونا ہے، بعض لوگ بہت زیادہ غلو کر لیتے ہیں یہاں تک دھوتے نہیں، کوہنیوں تک دھوئیے، کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے گردن کا مسح کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے، صحیح احادیث سے وہ ثابت نہیں ہے، اسی لیے گردن کا مسح نہیں کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان وضو کے اعضاء کو دھوئے گا اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑتے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اب وضو ہمارا مکمل ہو گیا تو اب ہمیں وضو کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ حدیث دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، کہ کسی شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، ثم قال، اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ ایک انسان جس نے وضو کیا اور اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتحت له 8 ابواب الجنت يدخل من ایہا شاء،
اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی کہ کوئی اگر وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اگر کوئی وضو مکمل کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس دعا کو یاد کرو اس دعا کو، بہت آسان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جو نوٹس انشاءاللہ آپ کو ملے گی اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہوگی، آپ ضرور اس دعا کو یاد کریں تاکہ اس فضیلت کے ہم بھی مستحق بن سکے کہ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہم سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اسی طرح سے وضو کے تعلق سے ایک اور فضیلت بتا کر کے، ایک اور بات بتا کر کے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، وضو میں ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کنٹالتا ہے کہ وہ وضو کریں یا وضو میں رہیں، بیزار لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا اگر نماز کا وقت تھا، ہم نے وضو کر لیا، اب اس کے بعد نماز کے فوراً بعد اگر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو ہم دوبارہ وضو نہیں کرتے۔ لیکن ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ وضو کی حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت فضیلت کی بات ہے کہ ایک انسان ہر حالت میں، ہر بار جو ہے، ہر وقت وضو کی حالت میں ہو۔ میں اس کی فضیلت آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت بلال، صحیح الترغیب میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کہا کہ بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر تم مجھ سے جنت میں سبقت لے گئے ہو؟ کل رات میں جو ہے جنت میں داخل ہوا، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے جنت میں داخل کیا، میں جنت میں داخل ہوا کل رات، تو میں نے جو ہے وہاں پر تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، میں نے وہاں پر تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، تو کون سا ایسا عمل ہے جس کو تم کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تو یہ کہ جب بھی اذان دیتا ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، اور دوسرا عمل یہ کہ جب کبھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں ہمیشہ وضو کی حالت میں ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے سبقت لے گئے ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ وضو میں رہے۔ اور ایک بات دیکھیے کہ جب انسان وضو میں ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے نماز پڑھنا 50% آسان ہو جاتا ہے، ہاں 50% اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے جب وہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو میں نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر نماز پڑھنے کی جب باری آتی تو سوچتا ہے کہ اب کہاں اٹھ کر کے جاؤ، وضو کروں، پھر نماز پڑھوں۔ لیکن جب انسان آلریڈی وضو کی حالت میں ہوتا ہے، پہلے سے وضو کی حالت میں ہوتا ہے، تو اگر اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو نا نماز پڑھنے کا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو وضو سے تو ہوں، خالی نماز ہی تو پڑھنا ہے مجھے، میں وضو سے تو آلریڈی ہوں، مجھے خالی نماز پڑھنا ہے، لہذا وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، کبھی آزما کے دیکھیے، آپ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہ کر کے دیکھیے، نماز پڑھنا 50% آسان ہو جاتا ہے، 50% نماز پڑھنا یہ آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو ناظرین، یہ اب وضو ہم نے کر لیا مکمل، وضو کی دعا بھی پڑھ لی۔ اب اس کے بعد کیا کرتا ہے انسان؟ کپڑے وغیرہ جو رات کے پہنے ہوتے ہیں وہ اتار کر کے جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے، جو نماز کے لیے اچھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہاں کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ۔ ایسا نہیں کہ رات ہی کے کپڑوں میں اٹھ کر کے چل دیے جو رات میں پہن کر کے سوئے ہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کرتے ہیں ایسا کہ رات کے کپڑے پہن کر کے جو ہے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اسی میں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخطاء المصلین، اس میں جو ہے مصلیوں سے ہونے والی غلطیوں کو شیخ بن باز نے اس میں ذکر کیا، اور اس میں یہ ایک مسئلہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص جو رات میں چاہے وہ لنگی پہن کر کے سوتا ہو یا نائٹ پینٹ پہن کر کے سوتا ہو، وہ شخص رات میں سوتا ہے اور صبح اٹھ کر کے کیا وہ اسی کپڑے میں جا کر کے نماز ادا کریں؟ ہاں، اور اس میں انہوں نے شیخ نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام نافع اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک قول نقل کیا۔ نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا میں جو رات میں پہننے کے کپڑے ہیں اس کو پہن کر کے فجر کی نماز کے لیے جاؤں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تو اس کپڑے کو پہن کر کے بازار جانا پسند کرے گا؟ وہ کپڑے
جو رات میں پہن کر کے سوتا ہے، کیا اس کپڑے کو پہن کر کے تو بازار جانا پسند کرے گا؟ نافع نے کہا نہیں، تو کہا کہ وہ کپڑا جو تو بازار جانے کے لیے پہننا پسند نہیں کرتا، وہی اسی کپڑے کو پہن کر کے تو رب کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتا ہے؟ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ رات کے کپڑے جو ہے اتار کر کے اچھے صاف ستھرے اور جو ہے اچھے کپڑے پہنیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ جو مشرکین جو ہے ننگے طواف کیا کرتے تھے، تو ان کو منع کر کے کہا گیا کہ نہیں کپڑے پہن کر کے کرو، لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے کپڑے، اچھا لباس پہن کر کے ہم نماز کے لیے جائیں۔ ممکن ہو تو ایک نماز کا لباس ہی خاص کر کے رکھ دیں کہ وہ نماز ہی کے لیے پہنا جائے، کیونکہ ہم رب کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی علاقے کا بڑا آدمی آپ کے بلاتا ہے تو کس طرح سے آپ جو ہے مکمل تیار ہو کر کے اور جو ہے مکمل نشاطات کے ساتھ جاتے ہیں، تو اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ہاں ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، لہذا جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر کے کھڑے ہو۔ تو آدمی جو ہے جو بھی رات کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس میں وضو کرتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نماز کے لیے کپڑے پہنتا ہے۔ تو اب چونکہ ہم کپڑے پہننے والے ہیں تو کپڑے پہننے کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، کچھ احادیث ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ جب کپڑا پہننا شروع کریں تو ہم بسم اللہ کہہ کر کے کپڑا پہننا شروع کریں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، کہ آپ جب کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، جیسے میں نے بتایا آپ جوتا پہن رہے ہو تو بسم اللہ کہہ کر کے، کوئی چیز اٹھا رہے ہو تو بسم اللہ کہہ کر کے اٹھاؤ، رکھ رہے ہو تو بسم اللہ کہہ کر کے رکھو۔ تو ہر کام کی ابتدا میں ہر مسلمان کو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ کپڑا پہن رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا لبس قمیصا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا پہنتے تھے تو آپ دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، یعنی جب آپ آستین میں ہاتھ ڈال رہے ہو تو دائیں جانب سے ڈالو، پھر بائیں جانب سے، ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ قمیص پہنتے تو بدأ بمیامینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے ابتدا کرتے، بسم اللہ کہہ کر کے آپ ہاتھ ڈالیے اور دائیں جانب سے جو ہے آپ کپڑا پہنیے، اور کپڑا پہننے کی پھر دعا پڑھیے۔ دعا کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوبا فقال، کہ جس نے کپڑا پہنا اور وہ یہ دعا پڑھا الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا۔ کیا دعا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ میں دعائیں آپ کو 1 سے 2 بار 3 بار پڑھ کر کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، تلفظ الفاظ آپ کے نکلنے صحیح ہو جائے۔ ہاں، تو اس دعا کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت پتہ ہے کیا بتایا، بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صرف کیا کر رہا ہے؟ کپڑے پہن رہا ہے، اور کپڑے پہنتے ہوئے بس دعا پڑھ رہا ہے، چھوٹی سی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ اجر کتنا بڑا مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی اس طرح سے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے نا، وہ صغیرہ گناہ مراد ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے، جہاں کہیں بھی اس طرح کے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے تو وہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو ناظرین، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے لباس پہنتے وقت اس دعا کو پڑھنے کی، اس دعا کو یاد رکھنے کی۔ اس کے بعد جب بندہ لباس اتارے، میں اور آپ اب لباس تو پہن لیا ہے، چونکہ میں وہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ مسجد جا کے آنے کے بعد لباس اتاریں، بس لباس اتارے اگر آدمی تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ کہیں اور جو ہے وہ جو ہے اپنا لباس اتارے، بسم اللہ کہہ کر کے وہ اپنا لباس اتارے۔ اب انسان جب لباس پہن لیا اس نے، اب نماز کے لیے آدمی وضو کر لیا، فجر کی نماز کے لیے اب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، آپ نے لباس بھی پہن لیا، تو اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ اپنے گھر میں جہاں پر شو ریک ہوتے ہیں یا جہاں پر جوتے وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، انسان اپنے جوتے لیتا ہے اور پہن کر کے نکلتا ہے۔ چونکہ اب وقت ہے جوتے پہننے کا تو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اب نکل رہے ہیں نماز کے لیے۔ آپ امیجن کیجئے، آپ سوچئے
کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی, آپ نے کپڑے پہن لیے. ہاں, اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ گھر میں بھی انہوں نے اپنے لیے کپڑے پہن لیے. اب جوتا جب آدمی پہنتا ہے نماز جانے کے لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5855. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین, کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں جانب سے ابتدا کریں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بسم اللہ کہیں اور دائیں جانب سے ابتدا کریں اور جوتا پہنیں. تو ہر چیز کی شروع میں جیسے کہ ہم نے بات کی بسم اللہ کہنا ہے اور ابتدا اچھے کاموں میں دائیں جانب سے کرنی ہے. تو وہ دایاں پیر اندر ڈالے جوتے میں اور اس کو پہنے. اچھا, اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے, یہ ذہن میں رکھیے, بعض لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوگی, بہت سارے لوگوں کو, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, حدیث نمبر 4135 4135. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہن نبی, صحابی رسول کہتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتناعل الرجل وهو قائم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے جوتا پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے جوتا پہنے. یاد رکھیے یہ نہیں ہے تنزیہی ہے, تحریمی نہیں ہے, حرام نہیں ہے کھڑے ہو کر کے جوتا پہننا. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے جوتا پہنتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, انسان کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے جوتا پہنے. ہاں, یہ سنت طریقہ ہے کہ ایک انسان جب جوتا پہن رہا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے نہ پہنے بلکہ بیٹھ کر کے پہنے, پہلے دائیں پیر میں پہنے. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ, اور جب جوتا اتاریں تو بائیں پیر سے پہلے اتاریں اور پھر دائیں پیر سے. تو یہ جوتا پہننے کا طریقہ ہوگا کہ جب ہم مسجد کے لیے نماز کے لیے نکل رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے دائیں پیر سے ابتدا کریں اور بیٹھ کر کے جوتا پہنیں. اب اس کے بعد ہم نے جوتا پہن لیا, اب ہم کیا کریں گے؟ اب گھر سے باہر نکلیں گے, ہے نا. نماز جانے کے لیے اب انسان کیا کرے گا؟ گھر سے باہر نکلے گا. تو جب گھر سے باہر نکلیں گے تو کن چیزوں پر عمل کرنا ہے, کن سنتوں کا خیال رکھنا ہے جس سے ہم کو اجر ملے, ہمارے جو ہے اجر میں اضافہ ہو اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں, وہ انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے. تو اب ہم نے مکمل ہم لوگ تیار ہو گئے ہیں, کپڑے ہم نے پہن لیے, ہم نے جوتے پہن لیے, اب ہم لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں مسجد جانے کے لیے. تو سب سے پہلے جب گھر سے ہم باہر نکلیں تو باہر نکلتے وقت بایاں پیر پہلے باہر نکالیں گے گھر کے, ہاں, اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ حدیث دیکھیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اذا خرج الرجل من بیتہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلے فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. کتنی سی دعا ہے, چھوٹی سی دعا, کہ جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ اس دعا کو پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اب اس دعا کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بہت بڑا فائدہ ہے, بہت ہی بڑا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے اس دعا کو پڑھنے سے؟ ہاں, اس دعا کو پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے یقال حینئذ, تو اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں, یعنی فرشتے کہتے ہیں اس وقت اس سے کہا جاتا ہے, فرشتے کہتے ہیں ہدیتا, ہدیتا, تجھے ہدایت دی گئی. ہاں, اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں وکفیتا, وکفیتا, تیری طرف سے کفایت کر دی گئی, تیری طرف سے کفایت کر دی گئی, تیری طرف سے کافی ہوا گیا. اور اسی طرح تیسری بات اس سے کہی جاتی ہے ووقیتا, اور تو شر سے بچا لیا گیا. 3 فائدے, ایک تو ہدیتا, ہدایت دے دی گئی, اب اس کی شرح میں بتاؤں گا آپ کو ہلکی سی آگے, وکفیتا, اور تیری طرف سے کافی ہوا گیا, اور تیسرا ووقیتا, تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا. تو شاید جب یہ کہا جاتا ہے نا تو شیطان پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے. فتنحى له الشیطان شیاطین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں, شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں. پھر شیاطین آپس میں بات کرتے ہیں, ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے فیقول له الشیطان آخر ہاں کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی. ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے جس کے رہتے ہوئے اس کو ہدایت دے دی گئی, اس نے جب دعا پڑھ لی گھر سے باہر نکلنے کی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ, اور جب اللہ رب العالمین نے اس کو یہ تینوں چیزیں عطا کر دی تو وہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیسے تیرے رہتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا, کیسے اس کو ہدایت دے دی گئی, کیسے وہ ہر شر سے محفوظ رہ گیا, کیسے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو گیا, تیرے رہتے ہوئے تو نے ہونے کیسے دیا یہ چیز. ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے, اس کو ایک سمجھیے ڈانٹتا ہے کہ بھائی تو نے یہ ہونے کیسے دیا, تیرے رہتے ہوئے وہ کیسے, اس نے دعا پڑھ لی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے ہو جاتی ہے. ایک تو
وہ اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ اب ہدایت سے کیا مراد ہے؟ دنیا و آخرت میں، ہاں، قد ہدیتا یعنی تمہیں ہدایت، تیرے لیے ہدایت دی گئی، یعنی دنیا و آخرت میں ہر طرح کی ہدایت اس کو بندے کو دی جاتی ہے۔ وہ کفیتا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر وہ شر جو اس کو پہنچنے والا تھا یا جو اس کو پہنچ سکتا تھا، اللہ رب العالمین اس سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی ہر شر سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہاں۔ اور وہ وقیتا، اور ہر برائی سے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بتائی گئی کہ ہر شر سے بچا لیا گیا، یعنی ہر وہ شر جو اس کو دنیا میں، چاہے وہ جنوں کی طرف سے ہو چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہو، ہر وہ شر جو اس کے لیے آتا تھا وہ اس سے وہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ پہلا ہدیتا یعنی دنیا و آخرت میں اس کو ہدایت دی جائے گی۔ دوسرا وقفیتا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا۔ ہر وہ چیز جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی، تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، اللہ رب العالمین اس سے اس کو محفوظ رکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا پریشانی کے باعث ہونے والی چیزوں سے۔ اور تیسرا وقفیتا، ہر شر سے چاہے وہ جنوں کا شر ہو چاہے وہ انسانوں کا شر ہو، اس شر سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا۔ تو یہ تھا گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جب گھر کی بات نکلی ہی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے۔ ہاں، اب ہم گھر سے باہر تو نکل گئے نماز کے لیے، اب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ضمنی طور پر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، کیونکہ دیکھیے جب گھر کی بات ہو رہی ہے نا تو بات مکمل کر لیتے ہیں، ورنہ پھر آپ کے ذہن سے گھر سے باہر نکلنے کی دعا نکل جائے گی، گھر میں داخل ہونے کی دعا نکل جائے گی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میں ایک ترتیب سے اپنے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو گھر میں جب ہم نکل گئے ابھی، تو گھر میں داخل ہونے کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی جو ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، دایاں پیر رکھ کر کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کو سلام بھی کرنا چاہیے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو اس کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ کیا کہا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ لہذا آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تب بھی آپ کو سلام کرنا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئیے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیے، ہاں۔ اور اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مستحب ہے کہ آدمی بسم اللہ کہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گھر میں جب داخل ہوتے وقت بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، یا کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کا ذکر کر دیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ تو تیرے لیے سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ سونے کی جگہ۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں نا، بسم اللہ کہہ کر کے جب آپ گھر میں داخل ہو گئے تو اب شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان یہ کہتا ہے لا مبیت لکم، آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی شیطان کے لیے آج کوئی گھر میں جگہ نہیں ہے، ولا عشاء، اور کھانا بھی گھر میں آج شیطان کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، اور جو آدمی گھر میں داخل ہو گیا لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، بسم اللہ نہ کہے، دخولہ قال الشیطان، جب گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر، بسم اللہ کہے بغیر، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت فاذا لم یذکر اللہ عند طعامہ قال ادرکتم المبیت والعشاء، کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو آج رہنے کی جگہ مل گئی، یعنی وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں کہا تو اب شیطان کہے گا کہ چلو اب تو رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا۔ تو ناظرین کتنا بڑا نقصان ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ کہنے کا۔
تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں. ہم اس پر جب تک عمل نہیں کریں گے نا، یاد رکھیے یہ جو میں ترتیب وار چیزیں بتا رہا ہوں نا، یہ اسی وقت یاد رہے گی جب ہم عمل کریں گے، ورنہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے نا تو سب دماغوں سے نکل جائیں گی، سب ذہن سے نکل جائیں گی. اس لیے میں آپ کو یہ ترتیب وار بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ وہ عمل کرنے لگو نا تو آپ کو ذہن میں کھٹکے، جیسے گھر سے باہر نکل رہے تو آپ کو یاد آ جائے ہاں مجھے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب آپ گھر میں داخل ہو تو آپ کو یاد آ جائے ہاں مجھے دایاں پیر رکھ کر کے بسم اللہ کہہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے گھر میں داخل ہونا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے تاکہ شیطان سے آپ محفوظ رہ سکے اور جو ہے شیطان کو ٹھکانہ نہ دے سکے ہم. تو جب انسان گھر میں بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، کہ آج ہمارے لیے گھر میں رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور اگر آپ بسم اللہ نہیں کہتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا، کہتا ہے کہ ادرکتم المبیت، آج تو رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے. اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے یہ کہ دعاؤں میں بہت ساری ضعیف روایات مل جاتی ہے اور بہت ساری ضعیف دعائیں ہیں جس پر ایک زمانے سے ہمارے بہت سارے بھائی عمل کر رہے ہیں، آج بھی عمل کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے. وہ کیا کہ گھر میں داخل ہونے کی ایک دعا جو ہے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی بھی، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو نہ پڑھیں کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5096 حدیث نمبر ہے جو حدیث ضعیف ہے. اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا جب ہم لوگ مسجد جا رہے ہیں تو اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے اچھے انداز میں جائیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب جب مسجد میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، اب تو ہم لوگ راستے سے آ گئے، اب ہم لوگ گھر سے نکلیں اور جو ہے گھر سے نکلنے کی دعا بھی ہم نے پڑھ لی، اب ہم لوگ مسجد تک پہنچ گئے. راستے کے انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں وہ آگے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، آفس وغیرہ جاتے وقت یا اس طرح کی چیزوں میں ہم دیکھ لیں گے. اب ہم لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے وقت ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ مسجد میں جب داخل ہو تو دایاں پیر اندر رکھیں. صحیح مسلم سنن حاکم کی مستدرک حاکم کی روایت ہے جو صحیح مسلم کی شروط پر ہے، وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پیر اندر رکھیں اور جب باہر نکلو تو بایاں پیر باہر رکھیں. تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے دایاں پیر رکھے. اور دعا کون سی پڑھنی ہے؟ تو دیکھیے ہمارے ہاں بعض بھائیوں کو ایک ہی دعا یاد ہوگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جبکہ ہمیں 3 چیزیں پڑھنی ہیں، چھوٹی چھوٹی، بہت زیادہ بڑی نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان تینوں دعاؤں کو ہمیں پڑھنا ہے. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیے حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہمیں پڑھنا ہے، یہ پہلی دعا یہ پڑھنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ منی سائر الیوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے قال الشیطان حفظ منی سائر الیوم، شیطان کہتا ہے کہ میرے سے یہ پورے دن کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. اگر آپ مسجد جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، کہ پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ کر دیا گیا ہے. آپ اللہ رب العالمین کی جانب سے شیطان سے محفوظ کر دیے جاؤ گے پورے دن کے لیے. اور یہ تو پہلی دعا ہوئی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد دوسرا یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے. وہ کیسے؟ حدیث دیکھیے حضرت اسید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہیں، سلام پڑھیں. اور ثم لیقل، اور یہ کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رب العالمین تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو کتنی دعائیں پڑھنی ہیں آپ کو؟ 3 چیزیں.
میں بتاتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بہت ہی آسان اور بہت ہی پیاری دعا ہے. اور ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو جائے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم والسلام علی رسول اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. تو کنٹینیو یہ مکمل دعا کون سی پڑھنی ہے؟ تو یہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مکمل دعا آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی پڑھنی ہے. آپ ضرور یاد کیجئے. جب اس دعا کو آپ پڑھ لیں گے تو شیطان کہے گا حفظ منی سائر الیوم کہ مجھ سے اس کو پورے دن کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہو گئی. اس کے بعد جب مسجد کی طرف جائیں تو سکون اور وقار کے ساتھ جائیں، اچھے سے جائیں اور جو ہے اطمینان سے اور پروقار ہو کر کے جائیں. جلدی جلدی نہ جائیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ آدمی ایک تو نماز مسجد میں جلدی نہیں جاتا ہے، آرام سے بیٹھا رہتا ہے کہ اذان ہوگی، جب جماعت کا ٹائم ہوگا تب جاؤں گا، اور جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے تو جلدی جلدی وضو کیا اور بھاگتے دوڑتے ہوئے گرتے پڑتے مسجد پہنچتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد سکون اور اطمینان سے جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنے سے اور دوڑ کر کے اور جو ہے جلدی جلدی مسجد جانے سے منع کیا ہے. اس کے بعد انسان کو یہ چاہیے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، وہ یہ کہ پہلے کے زمانے میں صحابہ کرام یہ ہوتا تھا کہ وہ اذان سے پہلے مسجد پہنچا کرتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ کتنا جلدی ہو سکے ہم مسجد پہنچے، کتنا جلدی ہم مسجد جا سکتے ہیں. ہاں، اور وہ جلد سے جلد مسجد جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب وقت ہوگا اور ہم مسجد جائیں یا کب جماعت کا وقت ہوگا. ابھی تو اس سے بری حالت ہے. ابھی تو حالات یہ ہیں کہ لوگ جماعت کے ختم ہونے کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ اذان کے وقت کا انتظار کرتے کہ کب اذان ہوگی، مسجد جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جماعت کا انتظار کرتے ہیں، جماعت جو ہے اتنے بجے ہیں تو جماعت سے پہلے پہنچیں گے. اب یہ ہو گیا ہے کہ جماعت ختم کب ہونے والی ہے وہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور جماعت کے ختم ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں اور جو ہے آدھی سودھی نماز پڑھ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. اس کی سب سے اچھا طریقہ اس میں یہ ہے نا کہ انسان جو ہے نماز مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کرے، نماز سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب انسان مسجد جاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے نا، آپ جیسے فجر کی نماز کے اذان ہو گئی، اذان کے بعد آپ فوراً مسجد میں داخل ہو گئے، آپ نے جو ہے مسجد میں آپ بیٹھیں فجر کی نماز کا انتظار کرتے ہوئے. تو جب تک آپ انتظار کر رہے ہیں نا نماز کا، تب تک کہ آپ جو ہے نماز کی حالت میں ہیں، آپ حالت نماز ہی میں ہیں، آپ حالت نماز ہی میں شمار کیے جائیں گے. اور جب تک اس جگہ پر بیٹھے رہیں گے اور فرشتے رحمت خداوندی کی دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. فرشتے دعا کریں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرنے کی. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں تو گویا آپ نماز ہی میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ انتظار کر رہے ہیں تو گویا فرشتے دعا کریں گے، فرشتے دعا کریں گے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ تو اس پر رحم فرما. تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس سے ہوا خارج نہ ہو جائے. ہاں، حدیث میں ہے کہ وہ ہوا خارج کر کے فرشتوں کو تکلیف نہ دے دے. ہاں، اس وقت تک کہ جو ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما، اللہ رب العالمین تو اس پر رحم فرما. اور جب انسان مسجد میں داخل ہو جائے نا تو اس کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے. یہ فجر کی اگر آپ نے سنت گھر پہ پڑھ لی ہے تو پھر آپ کو مسجد میں نہیں پڑھنا ہے، ورنہ آپ جو ہے مسجد گھر پہ آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ فوراً مسجد میں جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے. اور عام قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد، اسی طرح سے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز ہوتی ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. اگر آپ مسجد میں لیٹنے کے لیے بھی آ رہے ہیں نا، سونے کے لیے بھی آ رہے ہیں مسجد میں کسی بھی ٹائم پر، تو آپ جو ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد مسجد میں آرام کریں گے. اور اگر وضو کر لیا ہے آپ نے تو وضو کرنے کے بعد بھی آپ تحیۃ الوضو
پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مسجد میں داخل ہو گیا تو مسجد سے نکلنے وقت کی بھی میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں۔ تو جب انسان مسجد میں داخل ہوا، اس نے دعا پڑھ لیا، تو مسجد سے نکلتے وقت کی جو دعا ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ۔ کیا کرنا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ۔ بس یہ دعا پڑھنی ہے، یہ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ یہ تھی مسجد سے داخل ہونے کے وقت کی۔ اب ہم لوگ دیکھیے، ہم گھر سے نکلے ہیں، ہم نے وضو کر لیا گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا وغیرہ ہم نے دیکھ لی۔ اب ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعا ہم نے پڑھ لی۔ اب جب مسجد میں داخل ہونے کی ہم نے دعا پڑھ لی تو اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ سنت، فجر کی سنت، فجر کی سنت۔ دیکھیے، سنت کے تعلق سے ایک حدیث میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنت کا ذکر کیا ہے، کچھ سنت اور ان کے فائدوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بندے نے دن و رات میں جس کسی نے 12 رکعتیں سنتیں پڑھ لی، کتنی؟ 10 2 12 رکعتیں اگر کسی نے سنتیں پڑھ لی تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں گھر؟ دنیا میں تو انسان کوشش کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ گھر خریدے، فلیٹ خریدے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا دیں، لیکن جنت میں اگر گھر چاہیے نا تو کوئی پیسہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دن اور رات میں 12 رکعتیں سنت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام حبیبہ جو راوی حدیث ہے ان 12 رکعتوں کی، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 12 رکعتیں جس نے دن و رات میں ادا کر لی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ فجر سے پہلے 2، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2، اس کے بعد ظہر سے پہلے 4، 4 اور 2 6، اسی طرح ظہر کے بعد 2، 6 اور 2 8، مغرب کے بعد 2 10 اور عشاء کے بعد 2 12۔ یہ 12 رکعتیں سنتیں جو ادا کرے گا اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو اس کے بعد ما ترکت ابدا، میں نے کبھی ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا، ساری زندگی ان 12 رکعتوں کو میں نے ادا کیے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان 12 رکعتوں کو ادا کریں۔ اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، جب ظہر کی نماز عصر کی نماز ہم لوگ دیکھیں گے تب یہ فضیلتیں بھی آئیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ 12 رکعتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں۔ اور خاص طور سے تو فجر کی 2 رکعت سنت یہ بہت زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو۔ چونکہ آپ کو پتا ہوگا سفر میں جو ہے سنن معاف ہوتی ہے، سنت نمازیں جو ہے معاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہیں سنتوں کی، یعنی ظہر سے پہلے کی جو سنت ہے، ظہر کے بعد جو سنت ہے، عصر کے پہلے جو سنت ہے، مغرب کے بعد جو ہے، عشاء کے بعد جو ہے، یہ جو سنتیں ہیں نا یہ سفر میں معاف ہے، سفر میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تخفیف کر دی گئی ہے۔ لیکن فجر کے پہلے کی جو 2 سنت ہے نا وہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو پڑھتے تھے، گرچہ دوسری نمازیں آپ چھوڑ دیتے تھے، دوسری سنتیں، لیکن فجر سے پہلے کی سنت آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ نے نہ کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی، آپ نے کبھی حضر میں بھی نہیں چھوڑی۔ تو ہمیشہ ان سنتوں کو پڑھنا چاہیے، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ان تمام چیزوں سے وہ 2 رکعت بہتر ہیں، یعنی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت یہ بہتر ہے، اور یہ 2 رکعت بہت اہم ہے، مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس کی کیفیت کیسی ہے؟ تو دیکھیے یہ 2 رکعت بہت ہی ہلکی ہوگی، ایک دم ہلکی آپ 2 رکعت پڑھو گے، اس میں جو ہے آپ قرات لمبی نہیں کرو گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہو یا تہجد وغیرہ میں کرتے ہیں، اس طرح سے لمبی قرات نہیں ہوگی، بلکہ ہلکی ہوگی۔ کتنی ہلکی ہوگی؟ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1117 1171 1171،
حدیث نمبر صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہوتی نا، وہ اتنی ہلکی پڑھتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، یعنی ایسا لگتا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہے ان سنتوں میں۔ لہذا اتنی ہلکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے 2 رکعت سنت جو فجر سے پہلے کی ہے وہ ہم لوگ بالکل ہلکی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے جو ہے ہلکی 2 رکعت سنت ہم لوگ پڑھیں۔ اسی طرح سنتوں میں معاملہ یہ ہونا چاہیے نا، دیکھیے سنت جو ہمیں پڑھنا ہے نا، کوشش یہ کیجئے ہمیشہ کہ سنت گھر سے پڑھ کر کے نکلے۔ آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں نا تو سنت گھر ہی میں پڑھ کر کے نکلیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے اور جو ہے اس کی تعلیم دی ہے، اس پر ابھارا ہے۔ دیکھیے حدیث دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بچا لے، یعنی جو سنتیں ہیں، جو سنتیں وہ مسجد میں پڑھتا ہے وہ سنتیں وہ گھر میں پڑھے، اس لیے کہ کیونکہ گھر میں نماز پڑھنا یہ گھر میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، اس سے گھر میں خیر و بھلائی آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنائے، سنتوں کو گھر میں پڑھنے کی عادت بنائے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اچھی عادت ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ دیکھیے لوگ خیر و برکت کے لیے نا گھر میں خیر و برکت تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی بدعتیں، کتنی خرافاتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے جب عقیدے کی بحث کی تھی، عقیدے کے دروس ہم نے لیے تھے، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیر و برکت کس طرح سے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ گھروں میں جو ہے گھوڑوں کی نال لٹکا دیتے ہیں، ہرے کپڑے میں ناریل باندھ کر کے لٹکا دیتے ہیں، ہاں یہ تمام چیزیں خیر و برکت کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے خیر و بھلائی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، وہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھروں میں نماز پڑھو کیونکہ یہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنتوں کی عادت بنائیں گھر میں پڑھنے کی، ساری سنتیں، جتنی بھی نمازوں کی سنتیں ہم سب گھر میں پڑھیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عادت ہے کہ گھر میں سنتیں پڑھی جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، آپ نے فرمایا اجعلوا بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ کہ انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ گھر میں نماز پڑھو، گھر میں اگر نماز پڑھو گے تو وہ قبرستان نہیں ہوگا، ورنہ پھر وہ تو قبرستان کی طرح ہی ہے کہ گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنتوں کو گھر میں ادا کریں۔ مردوں کے لیے ہے یہ چیز، عورتیں تو گھر میں ادا کر ہی رہی ہے۔ ہمارے یہاں بہت افسوس کی بات ہے، المیہ ہے کہ ہم عورتوں کو مسجد جانے نہیں دیتے، یا ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں، جانے تو دیتے ہیں لیکن انتظامات نہیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو گھر میں ادا کریں، وہ سنتوں کو گھر میں پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو برکات کی چیزیں ڈھونڈتا ہے نا ادھر ادھر، تو وہ ساری چیزیں گھر میں مل جائے گی اگر وہ گھر میں سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز گھر میں جو نماز پڑھنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سنتوں کو ادا کرنے کی، اور جو اس کی طرف ابھارا ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جس طرح سے اعمال کیے جاتے ہیں نا، ان اعمال سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے محفوظ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد میں گئے، آپ وہاں پر جو ہے نماز پڑھنے لگے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نماز کو بھی لمبی کر رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے قیام آپ کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے نماز کو ضائع کرنے کا، یہ ایک عمل کو ضائع کرنے کا ایک سبب ہے۔ لہذا اس طرح کے جتنے اسباب ہیں، بندہ ان تمام اسباب سے دور رہتا ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ امام نووی کہتے ہیں اس کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو گھر میں سنتوں کا اہتمام کیجئے، گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ تو گھر میں انسان کو سنت نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اس سے خیر و برکت آئے گی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتے گھر میں آئیں گے،
فرشتے گھر میں آئیں گے، ایسے گھروں میں جہاں پر سنت نمازیں ادا کی جاتی ہے ایسے گھروں میں فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ نے ماحول نہیں بنایا ہے نمازوں کے پڑھنے کا تو ایسی صورت میں فرشتے دور بھاگیں گے اور شیطان گھروں میں داخل ہوں گے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہوگی۔ اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کیا ضرورت ہے اللہ کو آپ کی مشکلوں کو دور کرنے کی، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی؟ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ہاں، گھروں میں نماز پڑھیں، سنتوں کو ادا کریں گھروں میں، یہ بہت ہی افضل ہے، بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد جو ان سنتوں میں فجر سے پہلے کی جو 2 سنت ہیں اس میں کیا پڑھنا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا حضرت عائشہ کہتے ہیں بہت ہلکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے گھروں میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو کون سی چیز اس کے بعد کرنی، اس میں کون سی چیز پڑھنی ہے، تو اس کے تعلق سے دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون والی سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی فجر سے، یہ سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض نماز کی نہیں، فجر سے پہلے کی جو سنت ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں، قل یا ایھا الکافرون والا سورت پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد والا سورہ آپ سورۃ الاخلاص کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں۔ تو یہ دونوں رکعت میں پڑھنا، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان ہے جس کی فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے، جماعت کھڑی ہے، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہے، ہاں فرض جماعت کھڑی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، پہلے سنت پڑھتا ہے، پھر جا کر کے فرض میں مل جاتا ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے بھی ہیں ان کے کہ بھائی اگر تمہیں پتہ ہے کہ امام کے نماز ختم کرنے سے پہلے آپ نماز میں شامل ہو جاؤ گے تو آپ سنت پہلے پڑھ لو، پھر امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جبکہ اگر حدیث ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، اور بعض روایتوں میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، اقامت ہو جائے تو اس کے بعد پھر فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی فرض نماز کے علاوہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فرض ہی آپ کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین سمجھیے یہ ہے کہ ہم فرض نماز کی جب اقامت ہو جائے تو فرض ہی پڑھیں، سنت کھڑے ہو کر کے نہ پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو جو ہے ڈھکل کے آگے لے جائے تو پھر وہ غصہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیوں آپ ڈھکلے، ارے بھائی فرض کی نماز، فرض جماعت کھڑی ہے، تم اس کو چھوڑ کر کے سنت ادا کر رہے ہو۔ نہیں، جب فرض ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض کے علاوہ پھر کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ فرض کی جو فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کے تعلق سے کچھ زیادہ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، تو ایک سنت جو فرض نماز کے بعد فجر کی سنت کے بعد ادا کرنی ہے، وہ ایک سنت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت ادا کر لیتے تو آپ جو ہے سیدھی کروٹ لیٹ جاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، ہاں تھوڑی دیر لیٹ جاتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت طریقہ ہے، مجھے اور آپ کو بھی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کبھی کبھار۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب مؤذن صبح کی اذان دے دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 ہلکی پھلکی سنتیں ادا کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی کروٹ لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کو اقامت کا جب وقت ہو جاتا تو آپ کو آ کر کے بلایا جاتا۔ تو ایک انسان جو گھر میں سنت پڑھ رہا ہے تو وہ گھر میں لیٹ جائے، وہ گھر میں تھوڑی دیر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے 6:20 پر جماعت ہے فجر کی صبح میں، تو آپ جو ہے 6 جتنا دور آپ کے گھر سے مسجد ہے اس اعتبار سے آپ لیٹیں، ہاں جیسے 6 یعنی جماعت سے آپ 10 منٹ 15 منٹ پہلے نکل جائیں اپنے گھر سے، سنت پڑھ کر کے 10 منٹ 5 منٹ لیٹیں اور اس کے بعد نکل جائے گھر سے۔ ایسا نہیں کہ سو جائے آپ،
لیٹیں خالی بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے، آپ آرام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب اقامت کا وقت ہوتا تو آپ اٹھ کر کے چلے جاتے تھے۔ تو جو مسجد میں ہے تو وہ اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مسجد میں ہی لیٹ سکتا ہے، وہ مسجد میں ہی لیٹ سکتا ہے، مسجد میں ہی لیٹ کر کے اس سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گھر میں سنت پڑھ رہا ہے تو وہ گھر میں لیٹے، اور پھر جب اقامت سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے وہ مسجد پہنچ جائے، جیسے 10 منٹ 5 منٹ پہلے گھر سے نکل جائے تاکہ وہ وقت پر مسجد پہنچ جائے، تو اس سے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی سنت ہے نا جس کو بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مردہ سنت ہے، مردہ سنت۔ یاد رکھیے جب کوئی اس طرح کی سنتوں پر عمل کرتا ہے نا جس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک تو سنت پر عمل کرنے کا، دوسرا مردہ سنت کو زندہ کرنے کا۔ ایسی سنت جس پر بہت کم لوگ عمل کر رہے تھے، اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین مردہ سنت کو زندہ کرنے کا بھی اجر دیں گے۔ تو فجر کی سنتوں میں فجر کی نماز، فرض نماز سے پہلے ایک تو یہ کہ آپ سنت پڑھ لیں، اور پھر سنت پڑھنے کے بعد دوسرا یہ کہ آپ دائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یقیناً جب ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے، ان سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بہت ساری چیزیں بھی آج کے درس میں الحمدللہ ہم نے سیکھ لی ہے۔ دیکھیے ابھی ہم لوگ فجر کی نماز تک پہنچے ہیں، اب اس کے بعد جو مرحلے آئیں گے وہ تھوڑا سا مطلب یہ جو اہم چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں نا ہماری، جیسے ہم نے صرف آپ کہیں گے بھائی 2 درس ہو گئے ابھی تک، خالی فجر کی نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی، تو ایسی بات نہیں ہے، اس میں ہم نے کپڑے پہننے اور اس کے تعلق سے دیکھ لیا، گھر سے داخل ہونے، گھر سے باہر نکلنے کے تعلق سے دیکھ لیا، اسی طرح سے جوتا پہننے کے تعلق سے دیکھ لیا، ہاں اسی طرح سے وضو کے تعلق سے دیکھ لیا، اذان کے تعلق سے دیکھ لیا، بہت ساری چیزیں الحمدللہ ان 2 درس میں ہم نے کور کی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اور بہت سی باتیں ہیں جو میں اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی وجہ یہی ہے نا، اس ترتیب سے بتانے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جب ہم نیند سے بیدار ہونا تو ہمیں بالترتیب یاد آتے جائیں کہ ہمیں یہ ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، اور اسی حساب سے ہم کام کریں۔ بس اسی وجہ سے ہم اس ترتیب سے جا رہے ہیں اور اتنی جو ہے چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکیں اور بہت زیادہ نیکیاں اپنے جو ہے نام اعمال میں جمع کروا سکیں، اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، چونکہ وقت ہو گیا ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو باتیں آپ نے سنی ہیں انشاءاللہ آپ ضرور عمل بھی کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور آپ جو ہے ضرور اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی بھی بات آپ کو پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ وغیرہ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی مشورہ دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں میں اور آپ مل کر کے ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔